کے بعد بیڑا کیسے تارا؟ یہ تو عقل مانتا ہی نہیں ہے اس کو. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر فرمایا اے مشرکین تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو قبروں میں سے کیسے زندہ کر کے اٹھائے گا؟ تو جس اللہ نے بغیر نمونے کے پیدا کیا ہے انسانوں کو، اب تو نمونہ موجود ہے، اب تو ناممکن نہیں ہے دوبارہ انسانوں کو حشر کے دن قبروں میں سے اٹھانا. میں قرآن پاک سے مزید استدلال کرتا ہوں. حضرت عزیر کے بارے میں قرآن کریم میں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ 100 سال ان پر موت وارد کی، پھر اللہ نے ان کا بیڑا تار دیا. بیڑا تارنے کا معنی یہ ہے کہ ان کو دوبارہ زندگی عطا کی 100 سال کے بعد. جو اللہ 100 سال کے بعد حضرت عزیر کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے، وہ اللہ 12 سال کے بعد بیڑا بھی تار سکتا ہے. اس موقع پر میں یہ وضاحت بھی کر دینا چاہتا ہوں، یہ کرامت جو ہوتی ہے یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اور اللہ کی قدرت نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو وہ معجزہ کہلاتی ہے، اور اگر ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے. کیا قرآن کریم میں کرامتیں موجود نہیں ہیں؟ کیا پہلے انبیاء کے امت کے ولیوں کو کرامتیں ملی؟ حضور نبی کریم کا فیضان کام ہے کہ آپ کی امت کے اولیاء کو کرامتیں نہیں ملے گی. لہذا اولیاء کی کرامتیں برحق ہیں اور تواتر کے ساتھ ثابت ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ہر مجلس میں کم از کم ایک کرامت ظاہر ہوتی تھی، ہر مجلس کے اندر. یہ تواتر سے ثابت ہے. یہ شخص کرامتوں کا استہزاء کرتا ہے. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. خواجہ نقشبند ضیاءالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کرامتوں کا مذاق اڑایا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کرامتوں کا مذاق اڑایا. داتا صاحب کی کرامتوں کا مذاق اڑایا. خواجہ اجمیر کی کرامتوں کا اس نے کوئی بزرگ اس نے چھوڑا نہیں جس کی کرامتوں کا اس نے مذاق نہ اڑایا ہو. اور ہمارے حکمران جو ہیں اور جو افسران ہیں وہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ ادھر گورا انگریز اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، ہمارے پاکستان کا کارا انگریز اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. ادھر گورا انگریز ملا ہوا ہے، ادھر کارا انگریز ملا ہوا ہے. انٹرنیشنل ایجنسیاں اس کی حفاظت کر رہی ہیں اور ان کے حکم پر ہماری پولیس اس کی حفاظت کر رہی ہے. بارہا وعدہ کرنے کے باوجود 295 سینے ادارے بارہا وعدہ کرنے کے باوجود اس کی گرفتاری نہیں کر رہے. البتہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ آپ نے اگر رخ کیا ادھر جیلن کی طرف تو آپ کو گرفتار کر لیں گے. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں آج ہم اذان دینے کے لیے نکلے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد پورے ملک کے علماء مشائخ کا اجلاس بلاؤں گا اور پورے ملک کے علماء اور مشائخ مل کر راست اقدام کا فیصلہ کریں گے، اور وہ ایسا فیصلہ